کلام اللہ کا فرمانا مخلوق کا جیسا نہیں ہے. مخلوقات کا کلام آپس میں نہیں ملتا. کلام ملتا ہے حالانکہ اربوں لوگ ہیں، ایک کا کلام دوسرے کے مشابہ ہے، فرق ہے کچھ نہ کچھ. تو رب خالق اور مالک کا کلام مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا؟ اس کا کلام فرمانا حق ہے، کیفیت معلوم نہیں. تمام صفات کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے. جو چیز بتائی گئی اس پر ایمان، اس کو ہم مانتے ہیں. جو چیز نہیں بتائی گئی وہ اللہ کے سپرد ہے، مگر اس کا کلام فرمانا کمال کا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. نہیں جناب، اگر مان لے کہ اللہ کلام فرماتا ہے تو اللہ کی ذات میں ایک محتاجی ماننی پڑے گی. وہ محتاج ہے، کیونکہ کلام کرنے کے لیے کچھ اعضاء کی ضرورت ہے. حلق چاہیے، زبان چاہیے، ہونٹ چاہیے، دانت چاہیے، جو حروف کے مخارج ہیں. تو ساری چیزیں اللہ میں ماننی پڑیں گی. اللہ کلام کرنے کے لیے ان سب کا محتاج ہے گویا. نعوذ باللہ. تمہاری غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ تم خالق کو مخلوق پر قیاس کرتے ہو. کہاں خالق اور کہاں مخلوق؟ بھلا خالق اور مخلوق میں مشابہت مماثلت ہو سکتی؟ لیس کمثلہ شیء لا تضربوا للہ الامثال. یہ اللہ کی ذات ہے، ہر شے پر قادر. اگر کلام میں واقعی محتاج ہیں حلق اور زبان اور دانتوں کے اور ہونٹوں کے، اب قیامت کے دن اعضاء بولیں گے، آپ کے ہاتھ بولیں گے، ہاتھوں کی زبان دکھاؤ. کو ہاتھوں کے ہونٹ ہیں، کو ہاتھوں کے دانت ہیں. آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، کوئی ان کے ہونٹ، کوئی ان کے دانت، کوئی ان کا حلق، کوئی ان کی زبان موجود ہے. چمڑیاں بولیں گی، کوئی چمڑیوں میں زبان ہے، چمڑیوں میں ہونٹ لگے ہوئے، دانت لگے ہوئے؟ نہیں. پھر کیسے بولیں گی؟ مانا ان اعضاء کے بغیر بھی بولا جانا ممکن ہے، کلام کرنا ممکن ہے، حالانکہ سب مخلوقات ہیں. کیسے بولیں گے؟ اللہ کے امر اور اس کی توفیق اور اس کی قدرت سے. تو اس کی اپنی قدرت کو جو لامحدود ہے، ایک محدود شے پر قیاس کرتے ہو. کوئی حیا کرنی چاہیے. تو قیامت کے دن سب یہ بولیں گے، سارے اعضاء بولیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ انطقنا اللہ، ہمیں اللہ بلا رہا ہے. قوت گویائی ہمیں اللہ نے پیدا کی. الذی انطق کل شیء، جو ہر شے کو بلاتا ہے، ہر شے میں قوت گویائی پیدا کرنا، نطق پیدا کرنا اللہ کا کام. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے پیدا کیا تم کو پہلی دفعہ بھی. تم دنیا میں آئے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. پھر تم مر گئے، قبروں میں دفن ہوئے. تو جو ذات پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہیں قبروں سے زندہ کر کے اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ ہر کام پہلے، اس کا آغاز مشکل ہوتا ہے مخلوقات کے نظریے سے. اللہ کے لیے سب برابر. جو کام پہلے ایک دفعہ انسان کر لیتا ہے، ایک چیز بنا لیتا ہے، دوبارہ اس کو بنانا یا کرنا مشکل ہے. تو وہ خلقکم اول مرہ، اور اس نے تم کو پیدا کیا پہلی دفعہ، اور وہی تمہیں قبروں سے اٹھانے پر قادر. اٹھایا اس نے. اب تم جمع ہو میدان محشر میں. دنیا میں انکار کرتے تھے، نبوت کے انکار کی بنیاد تم نے اس مفروضے پر رکھی کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، قبروں سے زندہ کر کے کیسے اٹھائے جائیں گے. مقصد کیا تھا؟ نبوت کا انکار کرنا. ہماری چودراہٹیں چھن جائیں گی. اندر سے مانتے تھے سب. ایک عذر لنگ جیسے بولتے ہیں نا، ایک عذر بیکار قسم کا، خود ساختہ، وہ تم نے تراش لیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اسی نے تم کو پیدا کیا پہلی دفعہ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ کلام ان اعضاء کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کا بھی ہو سکتا ہے. اس ذات نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا
جو ذات ان اعضاء کو قیامت کے دن قوت گویائی دے گی، اسی ذات نے تم کو پیدا کیا، اسی ذات نے قبروں سے اٹھایا۔ ہر شے پر اس کو قدرت ہے، اور کوئی چیز اس کی احاطہ قدرت سے خارج نہیں۔